بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہم نے خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مناسبت سے۔ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلی گئی ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر اس وقت پولیس اور پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق تقریباً 500 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور آفیشیل فگر یہ بتاتے ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں اس میں جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے ERY کے سینئر کورسپونڈنٹ کاشف حسین صاحب۔ ہم ان سے لیٹسٹ معلومات بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ لیٹر آن ڈاکٹر جواد سید لندن سے بھی موجود ہوں گے۔ اس کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں کاشف حسین سے جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ السلام علیکم کاشف حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میں بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ نے اسلام آباد کی سچویشن کی جہاں تک بات کی، گزشتہ شب سے جو پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد، اس کا جو ریڈ زون کا ایریا ہے جس میں پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس اور پاکستان سیکریٹریٹ شامل ہے، سپریم کورٹ کی عمارتیں بھی شامل ہیں، اس کے اطراف جو کچھ نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، یہ پولیس اور لاٹھیاں اور جو ربر کی گولیاں ہیں وہ استعمال کر رہی ہے، اور دوسری جانب مظاہرین اپنے دفاع کے لیے پتھراؤ کر رہے ہیں، لاٹھی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ تو شدید کشیدگی ہے، شدید جو ہے وہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ لوگوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، میڈیا کے نمائندے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ 3 لوگ جو کہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سخت جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن میں ہے، اور ہاسپٹل میں کی زندگی بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے پولیس مظاہرین پہ ٹوٹی ہے، ایسا کسی بھی ماضی میں پولیٹیکل گورنمنٹ میں نظر نہیں آیا، اور ایسی جمہوری حکومت جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہو، اس سچویشن میں یہ میرے خیال میں میرے جو پولیٹیکل رپورٹنگ کا تجربہ ہے اس کے مطابق یہ بہت بڑی سیاسی ناکامی ہے کہ 14 اگست سے جو ایک مارچ اور 2 مختلف مارچ، ایک آزادی مارچ اور ایک انقلاب مارچ کے نام پہ لاہور سے قافلے نکلے، اور ان کو اس نہج پہ پہنچنے دیا گیا کہ آج اسلام آباد کا وہ منظر جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، شیلنگ اور ہزاروں شیلز، آپ اگر فوٹیجز میں اگر آپ دکھا پا رہے ہوں اپنے ناظرین کو کہ ہزاروں کے قریب شیلز یوٹیلائز کیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے پولیس ریئیکٹ کر رہی ہے، لگ نہیں رہا کہ ہم شاید اپنے ہی ملک میں ہیں اور ہماری ہی اپنے ملک کی پولیس ہے جو اپنے ہی شہریوں کے اوپر اس طرح ظلم اور تشدد کر رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہمیں بتائی کہ نواز حکومت نے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا وہ سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کو انتظامی طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، جس کا ہم نے پہلے ایک ایگزامپل دیکھی ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا، اس میں بھی حکومت نے انتظامی طریقے سے اس کو لینے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں دھرنا تھا یہ پولیٹیکلی اس کو حل کر سکتے تھے؟ جی بالکل، دیکھیں کوئی عمران خان کے کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں تھے، 4 حلقوں کو کھولنے کی انہوں نے بات کی تھی۔ جس قسم کی سچویشن تھی، ان کو اگر مطمئن کرنے کے لیے جو اب اسٹیپس لیے جانے لگے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کا جو ہے وہ ریکارڈ اس کی جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کر سکے۔ اسی طرح جو طاہر القادری صاحب کا مسئلہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے خود اپنا ہی کمیشن بنایا، اور اس کی رپورٹ آئیں، اس کے مطابق بھی FIR درج کرنے میں ناکام رہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر سیاسی سوچ کے ساتھ، جو کہ مسلسل دیگر سیاسی جماعتیں بھی کہتی رہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، پر دوسری جانب جو وفاقی وزراء کی لینگویج ہمیں نظر آ رہی تھی طاہر القادری صاحب کے خلاف یا عمران خان کے خلاف،
وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے کسی سے مذاکرات کیے جائیں یا کسی کو کول ڈاؤن کیا جائے. میں تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں تو یہی سچویشن پچھلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی فیس کرتی رہی. نواز شریف صاحب نے ججز کی بحالی کے لیے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا اور جب وہ گجرانوالہ ہی پہنچے تھے رات میں تو آصف علی زرداری اس وقت جو پارٹی کے سربراہ تھے اور یوسف رضا گیلانی تھے, انہوں نے اس تمام صورتحال کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پہ ججز کو بحال کیا, رات گئے اور پھر یقیناً وہ جو گجرانوالہ سے لانگ مارچ واپس ہو گیا اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی, جو کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم میں تو وزیر اعظم بھی کو بھی وہ کھو گئی تھی پیپلز پارٹی. اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کوئٹہ میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو مختلف ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا تو وہاں دھماکے ہوئے, اس کے بعد پورا پاکستان چوک ہو گیا تھا. تو آصف علی زرداری نے اپنی ہی بلوچستان میں حکومت کو ختم کیا اور وہاں پہ گورنر راج قائم کیا. تو اس قسم کی جب صورتحال کریٹ ہوتی ہیں تو لیڈرشپ میں اتنا جو ہے وہ ان کی سوچ اور ویژن ہونا چاہیے کہ وہ ان معاملات کو قبل وقت نمٹا لیں, نہ کہ ایسی صورتحال ہو کہ لوگ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس طریقے سے اسٹیٹ اور عوام کے درمیان خانہ جنگی کا ماحول نظر آئے اور یہ صورتحال پہنچ جائے کہ ابھی تازہ ترین شاید آپ کی ڈیولپمنٹ آپ کی نالج میں ہے یا نہیں, اس کو ہم بہت امپورٹنٹ لے رہے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس پہلے کل طلب کی گئی تھی جس کا ٹائم اب چینج کیا گیا اور آج شام یعنی کہ اب سے کچھ دیر بعد راولپنڈی میں ایک اور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے. اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی اسلام آباد کی سچویشن ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی ایفرٹ مجھے نظر نہیں آ رہے. وفاقی وزیر داخلہ آتے ہیں پولیس والوں کو شاباش دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ, تو کیا میسج آپ دیں گے؟ خواجہ سعد رفیق جو لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ کیا میسج ہے؟ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں جو لینگویج یوز کر رہے ہیں مظاہرین کے خلاف. تو لوگوں کو مشتعل کرنے کے بجائے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اگر جانا بھی پڑتا انا کو اس طرف رکھ کے ملک کے خاطر جمہوریت کے خاطر جس کے لیے ہمیں قربانیاں دی ہیں, 11 سال جلا وطن رہے, جیل کاٹی اور جو کچھ ان کے ساتھ 99 میں ہوا ان سب چیزوں کو دہرانے کے بجائے ان سب محاذ آرائیوں میں پھنسنے کے بجائے عقل مندی کا یہی مظاہرہ تھا کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے تو وہ خود چلے جاتے اور ان سے بات کرتے, ان کو اپنے ساتھ لے آتے, گلے لگاتے, ایک میسج صورتحال میں ایک ساتھ ہیں اور جو بھی تحفظات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. تو شاید یہ صورتحال جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وہ نہ ہوتی. صحیح. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد سید لنڈن سے موجود ہیں, تجزیہ نگار ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کلپس بھی ہیں جو ہم نے تیار کی ہے جو کل صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے. ڈاکٹر جواد کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں, اور میں سب سے پہلے ان سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے ہم سب نے دیکھا کہ اس وقت تک کیا ہو رہا ہے ٹی وی اسکرینز پر, ہم دیکھ رہے ہیں جھڑپیں جاری ہیں, لوگ پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس والے ان کو روکتے ہیں, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ زخمی ہوئے اور جاں بحق بھی ہوئے. آپ کا مجموعی طور پر اس ساری صورتحال پر کیا تجزیہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ توقیر. سب سے پہلے تو میں آپ کو, کاشف کو اور ہدایت میگزین کے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں, اور یقیناً آپ سب لوگوں کی طرح ہم بھی انتہائی تشویش میں مبتلا ہیں پاکستان میں اور اسلام آباد میں خاص طور پر, لیکن اس کے علاوہ کراچی, لاہور, فیصل آباد, منڈی بہاؤالدین اور دوسرے شہروں میں اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہر محب وطن پاکستانی کے لیے تشویش کا باعث ہیں. ایک بات تو بغیر کسی شک و شبے کے کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی حکومت کے 2 امتحانات ہوتے ہیں اور 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور وہ ہے انتظامی اور سیاسی. اور اگر موجودہ مسئلے کو اور موجودہ تنازع کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے بغیر کسی شک و شبے سے کہ نواز شریف حکومت موجودہ تنازع کو نہ صرف سیاسی طور پر حل کرنے میں ناکام رہی بلکہ انتظامی طور پر بھی یہ فیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ صرف ان کی اپنی پارٹی کو اور جس نظام کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں
اس کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس کے ملک کے لیے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ آج صبح کے ٹائم جو میڈیا کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے انہوں نے خصوصی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا؟ یہ فیصلے کہاں پہ کیے جا رہے تھے؟ جی اس طرح کے فیصلے کسی میں ضرورت نہیں ہے. نچلے لیول پر پولیس آفسر کی یا ڈی سی او کی, ڈپٹی کمشنر کی, ان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ میڈیا کے لوگوں کو اس طرح بہیمانہ طریقے سے اور دیدہ دلیری سے تشدد کا نشانہ بنائے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز لیگ اور وزیر اعظم نواز شریف بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور یہ اپنی حکومت کی ناکامی اور اپنی سیاست اور انتظامیہ کی ناکامی نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان کے عوام جو پاکستان میں ہیں اور ملک سے باہر ہیں ان کے سامنے نشر ہو. تو یہ ڈیسپریشن نظر آتی ہے, اس سے انہیں فائدہ کوئی نہیں ہونے والا. اور یہ یہی میڈیا ہے جس نے ان کے لیے, جب ان کے اوپر امتحانات تھے, ان کے اوپر آزمائش کا دور تھا جنرل مشرف کے دور میں, تو یہی میڈیا تھا جس نے نواز شریف حکومت کی اور نواز شریف خاندان کی اور نواز شریف کی پارٹی کی حمایت کی. لیکن یہ اپنے روایتی حلیفوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے. اچھا کاشف, آپ یہ بتائیے کہ جو میڈیا پہ اتنا ظلم کیا گیا آج, آپ اس حوالے سے آپ نے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا؟ ایک تو آپ ٹی وی پہ بات کر سکتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی گروپنگ ہوئی ہے, لابینگ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو اس وقت کیسا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں میڈیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہا ہے. اب میڈیا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نہیں بن سکتا کہ لوگوں پہ لاٹھیاں برس رہی ہوں, لوگ لہو لہان ہوں اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہاسپٹل سے زخمیوں سے بھرے ہوئے ہوں, اور حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر کر رہی ہو, اس میں میڈیا خاموش بیٹھا رہے اور اپنی اسکرین پہ کوئی ایسا پروگرام لگا دے جس کے تحت یہ لگے کہ پورے ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, سب شانتی ہے. تو اس قسم کا جو ہمارا پروفیشن بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 نومبر کی جب ایمرجنسی لگی تھی اس ملک کے اندر, تو اس وقت میں نون لیگ اپوزیشن میں تھی, میاں صاحب یہاں پر تھے بھی نہیں, اور محترمہ بینظیر بھٹو بھی بیرون ملک تھی, پھر وہ اس کے بعد واپس آئی تھی. تو اس دوران بھی میڈیا واحد ادارہ تھا جس نے اس 2 نومبر کی ایمرجنسی کے خلاف کھڑا ہوا. اور جب ہمارے چینلز بند ہوئے تو کراچی پریس کلب کی سڑکیں گواہ ہیں جہاں پر 250 سے زائد صحافی تشدد کا نشانہ بنے, اور انہوں نے گرفتاریاں دی اور اس قسم کی تحریک چلائی کہ مجبوراً ان کو یہ اپنا جو فیصلہ تھا وہ واپس لینا پڑا. اور میڈیا کو کی آزادی کی اگر ہم بات کریں تو جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے دور میں بھی ہمارے سینئر صحافی آج بھی وہ زندہ ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے اور صحبتیں برداشت کی, جیلیں کاٹی, پر حق اور سچ کے خاطر جو لکھنا ہے یا دکھانا یا بولنا ہے اس کو ختم نہیں کیا. تو آج بھی میڈیا یہی سمجھتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بھی اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے تو اس سے ڈرنے والا نہیں, خوف زدہ ہونے والا نہیں. ہم تو اگر اس بات پہ آئیں کہ ہم تو اس ملک میں ہی رہے 2 نومبر میں بھی اور 12 اکتوبر 1999 میں بھی, لوگوں نے تو چھوٹی سی جیلیں کاٹنا گوارا نہیں کی اور اس ملک سے فرار اختیار کی. اور آج تاریخ جب بھی لکھے گی تو یہ ضرور لکھے گی کہ کون کون یہاں سے جو ہے وہ جیلیں سے معافی نامے لکھ کے فرار ہوئے. ہمارے تو سینئر ہمارے صحافی آج بھی اس ریڈ زون میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, کوریج کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے اس سچویشن میں جہاں پر گولیاں چل رہی ہیں. آپ کو شاید آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے گاڑیوں سے نکال کے کیمرہ مینس کو, رپورٹرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس طرح کھلے عام وفاقی وزراء دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی فلاں چینل کو ہم بند کر دیں گے, فلاں کو ہم نمٹ لیں گے, فلاں کو ہم دیکھیں گے. اور اپنے کارکنوں سے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی ڈومیننسی ہے کہ وہاں جائے ان کے دفاتر پہ حملے کریں, اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ خوفزدہ ماحول پیدا کرنا شروع کریں. یہ سب کچھ تو ماضی میں بدترین سخت ترین عامر جنرل ضیاء نے بھی نہیں کیا. یہ رویہ تو پرویز مشرف نے بھی اختیار نہیں کیا جو رویہ آج یہ پولیٹیکل گورنمنٹ رکھے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے
لوگوں کو تو اپنی جگہ پہ میڈیا کے اوپر شب خون مانے گی. یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا یہ سب کچھ نہ دکھائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. میڈیا کیوں نہیں دکھائے گا؟ میڈیا اگر کہیں ظلم ہوگا, اگر وہاں میڈیا نہیں کھڑا ہوگا, تو پھر آخر گورنمنٹ کی نشاندہی بھی کون کرے گا؟ پولیس چاہے تو 10,000 لوگوں کو بھی مار دے اور خبر کسی تک پہنچے ہی نہ کہ اتنے لوگ مر گئے. یہ میڈیا یہ جو دکھا رہا ہے کھڑا ہوا, اور جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو تب بھی میڈیا ہی کھڑا ہوتا ہے. جب آپ نے لانگ مارچ نکالا تھا تو اس وقت کی میڈیا ہی آپ کو کوریج دے رہا تھا. جب آپ کو کے جہاز لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترنے نہیں دیے جا رہے تھے, اس وقت بھی یہی میڈیا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. جب آپ کے ساتھ اور دیگر کیسز اور دیگر معاملات ہوئے اور آپ کے اوپر کسی نے جو ہے وہ اپنی حکومت کے بلبوتے پر ظلم ڈھانے چاہے, تو اس وقت میں آپ اس میڈیا کے ساتھ مہربان تھے اور آپ اس کے لیے سب چیزیں وہ اچھے لفظ استعمال کرتے تھے. آج وہ آپ کو میڈیا برا لگنے لگا ہے اس لیے کہ وہ آپ کا چہرہ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد.